الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل مقام فدق کے باغات کے حوالہ سے کچھ بات عرض کی تھی، جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ چوتھے نمبر پر خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ پہلے خلفاء نے اس معاملے میں کوئی غلطی کی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت پر خلیفہ برحق تھے، مکمل اختیارات کے ساتھ تھے، تو اس کے اندر اصلاح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی معاملہ جیسے پہلے چلا آ رہا تھا ویسے ہی اس کو چلتا رہنے دیا، اس کے اندر ذرہ بر کوئی تغیر کوئی تبدل بھی نہیں کیا، اور نہ ہی اس موضوع پر اس عنوان پر کسی طرح کا کوئی اشارہ کنایا کوئی بات ہوئی۔ اور اس وقت اگرچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں تھیں لیکن آپ کی اولاد تھی، اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے لیکن ان کی اولاد موجود تھی، اور پھر خود حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ تک خلیفہ رہے ہیں۔ 5ویں خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے بھی اس حوالے سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی، تو جس سے یہ واضح طور پر تاثر ملتا ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت کے درمیان سرے سے یہ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر میں نے بات عرض کی تھی کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان محبت بے تحاشا تھی، اور اس کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا تھا، جن میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے بارشوں کی دعائیں مانگنا، اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دے کر کہنا کہ میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو درست کرو جس کو میں اکھاڑ چکا ہوں۔ تو چنانچہ انہوں نے درست کیا۔ درست کرنے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اپنا یہ مقام مسجد نبوی کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو اس طرح کے واقعات ان کے درمیان کثیر تعداد میں ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں جتنی کثرت سے ابو بکر، عمر اور عثمان نام ملتے ہیں اور کوئی نام اتنی کثرت سے نہیں ملتا۔ ہر ماں باپ پسندیدہ ترین نام ہی اپنی اولاد کے لیے رکھتا ہے، اور اس میں کسی طرح کا اس پر کوئی زور جبر بھی نہیں ہوتا، تو کسی طرف سے کوئی گلہ شکوہ کا امکان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ نام کثرت سے اپنی اولاد میں رکھنا، یہ ان کے درمیان محبت اور الفت کا زندہ ثبوت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شورا تھی، ان میں اہم ترین رکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اکثر و بیشتر فیصلے ان کی رائے پر ہوا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے فیصلوں کے حوالے سے ان کے سینے کو کھولا ہوا تھا۔ تو چنانچہ قضاءت یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ختم تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیت المال سے وظیفہ مقرر کرنے کی بات آئی، تو اس پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مقدار متعین کی اسی پر فیصلہ کیا، اور اپنے پورا زمانہ خلافت اسی پر قائم رہے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کو بڑھانا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھانے کو بھی قبول نہیں فرمایا۔ اور جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے وہاں کا سفر ہوا تو اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ اہم ترین سفروں پر یہ اکٹھے سفر کیا کرتے تھے، اکٹھے آیا جایا کرتے تھے۔ بلکہ واپسی پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے،
تو ایک جگہ پہنچ کر آپ عام راستے سے ہٹ کر ایک جنگل کے اندر سے چلنے لگے اور باقی ساتھیوں کو کہا کہ چلتے رہو۔ چنانچہ باقی ساتھی چلتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام راستے سے ہٹ کر جنگل کے اندر سے چلنے لگے۔ یہ ان کی دقت نظر تھی، آتے جاتے بہت سارے، یہ ایک سفر نامہ، یہ مکمل تفصیل ہے اور اس کے اندر بے شمار شریعت کے اصول ہیں، اور جو آتے جاتے ہمارے پیش آئے واقعات بڑی رہنمائی ان سے ملتی ہے۔ ان میں سے ایک یہاں پر بھی پیش آیا۔ تو عام راستے سے ہٹ کر ان کی نظر نے کیسے بھانپا، ان کو اس چیز کا کیسے احساس ہوا، اندازہ ہوا، تو وہ جنگل میں سے آ رہے تھے تو راستے میں ایک بڑھیا خاتون تنہا اپنی ایک چھوٹی سی کلی میں آباد تھی اور بالکل بے سر و سامان تھی۔ تو انہوں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، حال احوال پوچھا۔ تو خاتون نے کہا کہ میرا اور حضرت عمر کا فیصلہ تو اللہ کے ہاں ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ ہمارے خلیفہ ہیں اور ہمارے احوال سے باخبر نہیں رہتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ اماں جان، امیر المومنین کو بھلا کیا خبر آپ کے حال کی، آپ اتنی دور جنگل میں آباد ہیں، تنہا ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ ہمارے خلیفہ ہیں اور ہمارے خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے حالات سے آگاہ نہیں ہیں، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اماں جان کی منت سماجت شروع کی کہ عمر کے ساتھ کوئی صلح کی سبیل نکل آئے، کوئی صلح کا راستہ نکل آئے۔ تو 20 دینار پر صلح طے پا گئی کہ آپ آخرت میں حضرت عمر کا حق اپنا معاف کر دیں اور 20 دینار لے لیں، تو اور اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کے اوپر معاہدہ لکھیا۔ اور اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ امیر المومنین عام راستے سے ہٹ کر تنہا جا رہے تھے، ابھی تک واپس نہیں لوٹے، تو ان کو تشویش لاحق ہوئی، تو یہ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ تو ان دونوں حضرات کو امیر المومنین نے اپنا گواہ بنایا، اور کیفیت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ زار و قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرا اور اماں جان کا یہ معاہدہ طے پا گیا ہے کہ میں ان کو 20 دینار دوں گا اور یہ آخرت پہ مجھے اپنا حق معاف کر دیں گے، اور ان حضرات کی گواہی ڈلائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ دنیا میں بھی ان کے فیصلوں پر اعتماد کیا جاتا تھا اور آخرت میں بھی ان کی گواہی پر بھروسہ کیا جاتا تھا، اور عین آپ کی شہادت کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، ان کی گواہی سے آپ کو بڑا اطمینان ہوا۔ ان سے پوچھا کہ کیا تم آخرت کے بارے میں بھی یہ باتیں میرے بارے میں کہہ دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم کہہ دیں گے۔ تو اس سے ان کو اطمینان اور تشفی ہوئی۔ اس طرح کے تعلق اور ناطے تھے ان گھرانوں کے درمیان میں۔ اور آخری بات جو اس موضوع سے متعلق عرض کرنی ہے کہ اس سے ایک یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اہل بیت لوگوں کو کوئی دنیا کی طلب تھی۔ اہل بیت یہ نبی کے گھرانے کو کہتے ہیں۔ نبی کے گھرانے میں پرورش پانے والے، ان کے مزاج کیا تھے، ان کی طبیعتیں کیا تھی، ان کی تربیتیں کیا تھیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر غلام لینے جاتی ہیں تو وہاں سے تسبیحات لے کر واپس آ جاتی ہیں۔ تو یہ ہے یہ گھرانہ۔ تو آج جو یہ کہتے ہیں کہ باغ فدق نہیں دیا، ظلم ہوا، کل کو یہ بھی کہہ دیں گے کہ اللہ کے نبی نے غلام نہ دے کر خدا نہ خواستہ اپنی اولاد پر ظلم کیا۔ تو اس کی کوئی نہ کوئی روک تھام ہونی چاہیے، حد بندی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ گھرانہ تھا جن کو دنیا کی کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھی، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات ارشاد فرما چکے ہیں کہ دنیا اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ مجھ پر بارہا دفعہ پیش ہوئی اور میں نے اس کو دھتکار دیا۔ اور صرف نہ یہ کہ آپ نے دھتکارا بلکہ آپ کے گھرانے اور آپ کے اہل بیت نے بھی اس کو دھتکارا ہے۔ ان کو ان چیزوں سے قطعاً کوئی غرض نہیں تھی۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اور یہ پہلی صدی کے اور ہمارے اسلام کی جو پہلی کڑی ہیں، چاہے وہ اہل بیت ہوں چاہے صحابہ کرام ہوں، یہ ہمارے لیے اہم ہیں، ہمارے ایمان کے ضامن ہیں۔ تو
تو کسی طرح بھی کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بننا چاہیے، نہ اس میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔